اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل۔ نائب امیر شریعت حضرت اقدس مولانا محمد شمساد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ حیات و خدمات اور افکار و نقوش کی چند جھلکیاں۔ واضح رہے کہ ایشیا کے عظیم الشان ادارہ دارالوقف دیوبند کے مایہ ناز استاد حدیث و نائب امیر شریعت امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ حضرت اقدس مولانا محمد شمساد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی حیات، افکار اور خدمات پر یہ تحریر حضرت مولانا مفتی عبدالمنان صاحب سابق محقق حجت الاسلام اکیڈمی دارالوقف دیوبند کی ہے۔ میدان علم و فن کے عظیم شہسوار، صلاح و تقوی کے آفتاب اور تقریر و خطابت کے ماہتاب، مفسر قرآن حضرت الاستاد حضرت اقدس مولانا محمد شمساد رحمانی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت عہد آفریں، مردم ساز، دلاویز اور عبقری ہے، جن کے کمالات و امتیاز، خصوصیات و ممیزات، اوصاف و خصائص، سیرت و شمائل اور خوبیوں کو قلمی تحدیدات میں محدود کرنا اور قید تحریر میں مقید کرنا جو شیر لانے سے کم نہیں ہے، اور اسلامی علوم و فنون میں کامل دسترس کے ساتھ ساتھ ایمان کامل سے پرنور، صرافہ، خشوع و خضوع والا قلب سلیم بخشا گیا ہے۔ افکار و نظریات میں تصلب و پختگی کے اعتبار سے اکابر علماء دیوبند نگینہ ہیں۔ آپ کی شخصیت علم کتاب و سنت میں بے مثال، زندگی کے ہر جزو و کل میں متبع سنت، علم وقی میں مراد حق شناس، تصنیف و تالیف میں اطمینان آفری نقطہ سنج، دست و قلم کو حرکت دیں تو موتی بکھریں، زبان و بیان کی محفل آرائی ہو تو میر کارواں، داستان مہر و وفا چھڑ جائے تو لالا و گل اور باد نسیم کی سرسراہٹ محسوس ہو، درس و تدریس کی مسند آرائی ہو تو علمی سوتے پھوٹنے لگے، کیونکہ آپ کی شخصیت کے تصور ہی سے علم و عمل، فضل و کمال، حکمت و معرفت، فہم و فراست، استقامت و اولو العزمی، لطافت و نفاست، طہارت و پاکیزگی، جود و سخا، کرم و عطا، خرد نوازی و خرد پروری، فنائیت و خودداری اور جسم و جاں کا ایک گلشن صدرنگ، قلب و روح کی ایک نفیس و لطیف اور حسین و دلربا فردوس بری، ہزاروں دلوں کی طمانینت اور بے چین روحوں کی تسکین و تازگی کا سامان لیے ہوئے، معصومیت کے پیکر میں جلوگر ایک دیدہ زیب اور جاذب نظر تصویر ابھر آتی ہے۔ آپ کی شخصیت بیان و خطابت کے شیشے میں شراب طہور، الفاظ کو خاتم کلام پر نگینہ بنا کر جڑ دینے کی ہنرمند اور قوس قزحی و مرنجہ مرنج مزاج و مذاق کی حامل ہے۔ حضرت والا کی شخصیت ایک شفاف ابلتے ہوئے چشمے کی مانند ہے، جس سے کتنی شفاف نہریں نکل کر سینکڑوں کشتزاروں اور چمنستانوں کی سرسبزی و شادابی اور شبابی و رعنائی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ مولانا کے برادر اصغر محترم مفتی عبدالماجد رحمانی قاسمی صاحب اپنی کتاب حیات عیسیٰ میں رقم الراز ہیں کہ جناب مولانا محمد شمساد رحمانی صاحب ملک کے معروف و مرکزی ادارہ دارالوقف دیوبند میں استاد تفسیر و حدیث ہیں، اور امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت بھی۔ آپ بلند پایا اور باکمال خطیب اور صاحب طرز ادیب ہونے کے ساتھ فن تدریس کے نامور شہسوار بھی ہیں۔ آپ کی ولادت 2 فروری 1983 میں ہوئی۔ نوعمری میں ہی مدرسہ فیض العلوم رحمانی سے تعلیم کا آغاز کیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے تلمیذ رشید جناب مولانا قاری ظہیر احمد قاسمی صاحب نے قرآن مجید کا آغاز کروایا۔ ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم جناب مولانا اشفاق صاحب مظاہری سے حاصل کی، پھر حافظ انعام الحق و حافظ محرم علی سے پڑھتے ہوئے 1991 میں حفظ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ بعد ازاں 1992 دارالعلوم بہادر گنج کا رخ کیا، اور اسی ادارے میں 1 سال جناب حافظ محمد افتخار صاحب کی نگرانی میں قرآن کی کئی دور کرنے کے بعد درجہ فارسی، عربی اول اور عربی دوم تک کی تعلیم حاصل کی۔ 1996 میں مزید تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے علاقے کی قدیم و معروف درسگاہ جامعہ رحمانی منگیر تشریف لائے اور دور حدیث تک کی تعلیم یہاں سے حاصل کی،
اور عربی چہارم کے سال پٹنہ میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسابقۃ القرآن الکریم میں حصہ لیا اور اول پوزیشن سے کامیاب ہوئے۔ سن 2000 میں جامعہ رحمانی سے فراغت کے بعد مرکز علوم اسلامیہ دیوبند کی جانب عازم سفر ہوئے اور سن 2000 میں دارالوقف دیوبند میں دور حدیث شریف میں داخل ہو کر نسبت قاسمیت اور اکابر علماء دیوبند کے فیضان علوم و معرفت سے کسب فیض کیا اور 2002 میں قسم الادب العربی سے تکمیل ادب عربی کر کے عربی زبان و ادب میں مہارت اور ملکہ حاصل کیا۔ حق تعالیٰ نے ذہانت و فطانت کے ساتھ زیرکی و دانائی اور حصول مقاصد میں جدوجہد کا جذبہ بھی بھرپور عطا کیا ہے، جس کے نمایاں اثرات زمانۂ طالب علمی سے ہی ظاہر و باہر ہے۔ تعلیمی سلسلے کے آغاز سے رسمی انتہا تک ہمیشہ اپنے ہم جماعت و ہم عصروں میں فائق و ممتاز رہے، اپنے آپ کو مختلف خوبیوں اور صلاحیتوں سے آراستہ کیا، قوت گویائی اور زبان و بیان میں درک کے ساتھ اسلامی علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کی اور سن 2000 میں مرکزی ادارہ دارالوقف دیوبند میں بحیثیت معین المدرسین منتخب ہوئے۔ 2 سال شاندار و قابل قدر تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد 2005 میں استقلال ہو گیا اور جب سے دارالوقف دیوبند کا مسند درس و تدریس آپ کی عظمتوں، خوبیوں، صلاحیتوں اور کمالات کا شاہد ہے۔ اس دوران ملک و بیرون ملک کے متعدد دورے اور تبلیغی اسفار کیے اور ایک عالم آپ کی خطابت قادر الکلامی اور سحر اللسانی کا معترف ہے۔ قلمی میدان میں بھی آپ نے متعدد قابل قدر تصنیفی خدمات انجام دے کر معتبر و مسندد قلمکاروں کی فہرست میں ایک نام کا اضافہ کیا ہے اور اپنی تحریری صلاحیتوں کے ذریعے کئی اہم علمی ضرورتوں کی تکمیل کی ہے۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں یہ ہیں: کیف تدیر الحفلہ باللغۃ العربیہ، الخطب القاسمیہ باللغۃ العربیہ، علم تفسیر، تاریخ و تعارف، اسماء القرآن، فضائل درود و دعا، الامام محمد قاسم النانوتوی، حیات و تحریکات، محاضرہ، الامام محمد قاسم النانوتوی کے علمی خدمات، محاضرہ، الامام محمد قاسم النانوتوی کے تجدیدی کارنامے، محاضرہ۔ حضرت والا کی خدمات کا دائرہ نہایت وسیع تر اور برگبار لیے ہوئے ہے۔ اب جہاں مسند درس و تدریس کے بیتاج بادشاہ ہیں، وہی میدان خطابت کے شہنشاہ اور چمکتا ہوا ستارہ بھی ہیں اور میدان تصنیف و تالیف کے بیتاج بادشاہ بھی ہیں۔ جہاں آپ کے ملی خدمات کے دائرہ کار کی اثر آفرینی جگ آشکارا ہے، وہیں آپ کی تقریر و خطابت اور اشاعت دین کی خدمات کا دامن نہایت وسیع ترین ہے، حتیٰ کہ ملک کے چپے چپے سے نکلتا ہوا بیرون ممالک تک کو شامل ہے۔ اس بین الاقوامی مقبولیت اور قبولیت اور محبوبیت و مرغوبیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی شخصیت عالمی، آفاقی اور بین الاقوامی ہے، کیونکہ آپ کے علوم و فنون، کمالات و امتیازات اس نوعیت کی ہیں کہ آپ کو اپنے معاصرین میں ممتاز و منفرد کرتی ہیں۔ آپ کی انہی امتیازات و تفوقات اور کمالات و خصائل کو دیکھتے ہوئے نباز وقت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمہ اللہ، سابق امیر شریعت امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر و سابق جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے نائب امیر شریعت جیسے عہدے جلیلہ پر آپ کو فائز کر کے آپ کی خدمات کا جہاں اعتراف کیا تھا، وہیں آپ کی خدمات و کارناموں کو سراہا بھی ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ انتخاب حسن انتخاب کا عنوان ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمہ اللہ نے اپنی دوربینی اور جوہر شناسی سے ایک نوجوان عالم دین کو ان کی صلاحیت و صلاحیت کی بنا پر اس عظیم عہدے پر فائز کر کے یہ اعتراض بھی ختم کر دیا ہے کہ ہمارے اکابر علماء اعظام نوجوان علماء کو آگے نہیں بڑھاتے، چونکہ حضرت مولانا محمد شمساد رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کئی سالوں سے امارت شریعہ کے معزز رکن اور مجلس عاملہ کے رکن رکین ہیں، امارت شریعہ کے جملہ خدمات و کارناموں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنی رائے سے کئی اہم پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتے رہتے ہیں، اس لیے بھی آپ اس عہدے کے لیے نہایت موزوں، مناسب اور لائق و فائق تھے۔ اللہ رب العزت حضرت والا کا حامی و ناصر ہو، آپ کی خدمات کو مزید 4 چاند لگائے۔
دائرہ کار کو وسیع سے وسیع تر فرمائیں۔ امارت شریعت جیسے عظیم ادارے کی شان قدردانی اور اس کا ہمہ جہت ترقی کے لیے اسباب و عوامل کی فراوانی کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ سے بدعت و خرافات اور ناخواندگی کی اندھیری کو مٹانے کے لیے آپ کو قبول فرمائے، صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر نصیب فرمائے اور نظر بحث سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔